الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وصوم رمضان وحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، او کما قال علیہ الصلاة والسلام، صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، گھروں میں سننے والی معزز خواتین، مائیں اور بہنیں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جگہ جگہ نماز کا تذکرہ کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، نماز ایک عظیم الشان اور ایک عظیم المرتبت عبادت ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ایمان کے بعد سب سے اہم چیز اور سب سے بڑی چیز اور سب سے بڑی عبادت وہ عبادت کرنا ہے۔ ایمان کے بعد اللہ کی عبادت ہے، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ یہ حقوق العباد، معاملات، یہ سب کے سب یہ عبادت کے بعد ہے۔ لوگوں میں جو یہ بات مشہور ہے اور یہ بات ہے لوگوں کے دل و دماغ اور ذہنوں میں کہ حقوق العباد کی بڑی تاکید آئی ہے، حقوق العباد کو ادا کرنا ہے۔ جب تک حقوق العباد بندہ ادا نہیں کرے گا، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا جب تک کہ سامنے والا اس کو معاف نہ کرے۔ یہ تو حدیث شریف میں ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ حقوق العباد میں جس کے حقوق تمہارے ساتھ وابستہ ہے، اور جب تک تم اس کے حقوق کو ادا نہیں کرو گے تو تم گنہگار ہوں گے، اللہ کی پکڑ میں رہو گے، اس کے اوپر اللہ کی پکڑ ہوگی جب تک کہ سامنے والا معاف نہ کر دے۔ لیکن یہ مسئلہ ہے کہ اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ اس بندے سے مانگ جس سے تیرے حقوق وابستہ ہے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کا نیچا ہونا لازم نہیں آتا۔ اللہ تو اللہ ہے، اللہ جتنا بڑا ہے اس کے حقوق بھی اتنے بڑے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ایمان کے بعد سب سے اہم اور سب سے بڑی چیز جو ہے وہ عبادت ہے، اور عبادات کے بعد، ایمان مل جانے کے بعد عبادات، اور عبادات کے بعد سب سے اہم عبادت جو ہے وہ نماز ہے۔ اسی لیے محدثین اعظام نے اپنی کتابوں کے اندر میں بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف وغیرہ جو احادیث کی کتابیں ہیں، ان میں جہاں ایمان کا تذکرہ کیا تو ایمان کے تذکرے کے بعد عبادت کا تذکرہ کیا، اور عبادات کے بعد پھر معاملات کا تذکرہ کیا۔ تو ایمان کے مل جانے کے بعد سب سے بڑی چیز وہ ہے عبادت، اللہ کی عبادت کرنا، اور عبادات کے بعد پھر معاملات ہے۔ تو ان عبادات میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہے نماز۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز کے بارے میں بڑی تاکید فرمائی، اور بہت ہی زیادہ تاکید فرمائی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز کے بارے میں۔ قرآن کریم میں
قریباً 80 سے زائد 83 مرتبہ نماز کا ذکر آیا ہے، اور مفتی اسلم شیخو پوری رحمت اللہ علیہ کے قول کے بموجب 108 مرتبہ اشارتاً صراحتاً کنایتاً قرآن کریم میں نماز کا تذکرہ آیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے نماز کے متعلق اس قدر تاکید فرمائی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، تو فرمایا اس نے کفر کیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ وہ مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، اور اس کے اوپر مرتد کی سزا لازم ہوگی، مرتد کی سزا اس کے اوپر لاگو ہوگی۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ فتویٰ تو نہیں دیتے، البتہ ان حضرات فرماتے ہیں کہ اس نے کفر والا عمل کیا۔ جیسے کافر نماز نہیں پڑھتا، ایک منافق نماز نہیں پڑھتا، فرمایا اگر مسلمان ہو کر بھی اگر وہ نماز نہیں پڑھے گا، اگر وہ اللہ کے گھر کو آباد نہیں کرے گا، تو اس کا عمل بھی ان مشرکین، ان کافر جیسا ہو گیا۔ اور اگر کسی نے نماز کو حقیر سمجھا، معمولی سمجھا، اس کو بوجھ سمجھا، تو یاد رکھنا وہ منافقانہ عمل اور منافقوں کی صفت پر ہے۔ اس لیے کہ منافقین بھی نماز کو کیا سمجھتے تھے؟ بوجھ سمجھتے تھے۔ اس اعتبار سے 3 مسئلے ہو گئے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر انسان نماز کو بوجھ سمجھ رہا ہے اور جان بوجھ کر چھوڑ رہا ہے، نماز کو مانتا تو ہے لیکن جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، تو محدثین فرماتے ہیں کہ اس نے کفر والا عمل کیا، وہ کافر ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ، اگر وہ نماز کو بوجھ سمجھ رہا ہے اور نماز کو لاپرواہی اور سستی کی وجہ سے نہیں پڑھ رہا ہے، تو یہ منافقانہ عمل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ کہ منافقین یہ نماز پڑھنے میں سستی اور کاہلی کرتے تھے اور بیٹھے رہتے تھے، گپ شپ کرتے تھے، اور جب نماز کا وقت ختم ہو جاتا جلدی جلدی اٹھ کر چند ٹھونگے لگا دیے اور نماز پڑھ لی اور اپنے سر سے بوجھ اتارا۔ اگر مسلمان بھی اسی طرح نماز پڑھنے میں سستی کرے گا، لاپرواہی برتے گا اور بوجھ سمجھے گا، تو یاد رکھو اس کا بھی یہ عمل اور اس کی یہ صفت منافقین کی ہے، یہ منافقوں کا عمل ہے۔ اور اگر کسی نے نماز کو، تیسرا مسئلہ، اور اگر کسی نے نماز کو ذلیل سمجھا، حقارت سمجھا، معمولی سمجھا اور نماز کو چھوڑ دیا، اگرچہ وہ مسلمان ہے، تو محدثین اور فقہا فرماتے ہیں کہ وہ ایمان سے نکل گیا، وہ ایمان سے نکل گیا ہو۔ اگرچہ وہ نام کا مسلمان ہے، ابراہیم، قاسم، احمد، محمد ہوگا، اس کے چہرے پر داڑھی ہوگی، لیکن اللہ کے یہاں ایمان کی فہرست میں سے اس کا نام نکل گیا۔ تو یہ 3 مسئلے ہیں۔ دوسری بات میرے بھائیوں، حدیث شریف میں ہے کہ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ کا دیدار ہوگا کہ نہیں ہوگا، اللہ کی زیارت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا بالکل اللہ کی زیارت ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو پھر صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول وہاں تو بہت سارے لوگ ہوں گے، آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر آخر تک قیامت تک آنے والے انسان موجود ہوں گے، تو اتنے سارے آدمیوں میں ہم اللہ کا دیدار کیسے کریں گے؟ آپ علیہ السلام نے ایک ایگزامپل اور ایک مثال دے کر سمجھایا کہ اگر تم اپنے گھر میں ہو اور تم اپنے گھر میں بیٹھ کر تم سورج کو دیکھنا چاہو تو دیکھ سکتے ہو کہ نہیں دیکھ سکتے؟ فرمایا ہم بالکل اچھی طرح دیکھ سکتے، سورج کو، چاند کو، ستارے کو ہم دیکھ سکتے۔ فرمایا اسی طرح قیامت کے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، وہ اپنے محلات میں رہیں گے، وہاں بیٹھیں گے اور وہاں بیٹھے بیٹھے اللہ کا دیدار کریں گے۔ فرمایا اسی طرح وہ اللہ کا دیدار کریں گے۔ میرے بھائیوں، ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ دنیا کی چند دنوں کی تھکانیں اور چند دنوں کی مصیبتوں کو برداشت کر لو
اپنے نفس کو قابو میں رکھ لو، تھوڑی سی پریشانی اور آزمائش آئے تو اس کو برداشت کر لو، لیکن کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اب اللہ کا دیدار کون نہیں چاہتا کہ اس کو اللہ کا دیدار نصیب نہ ہو؟ حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ خطبۃ حکیم الاسلام کی دوسری تیسری جلد میں فرماتے ہیں، فرمایا جب انسان عبادت کرتا ہے اس روئے زمین کے اوپر اور اس کائنات کے اندر میں ہر چیز اللہ کی نماز ادا کرتی ہے۔ یہ عبادت نماز ایک ایسی عظیم الشان عبادت ہے کہ کائنات کے ایک ایک چیز یہ اس عبادت کو ادا کرتے ہیں۔ کل قد علم صلاته وتسبیحہ۔ اور دوسری چیز کہ اس روئے زمین کے اوپر حکیم الاسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہے ان ساری مخلوقات کی جو عبادات ہے وہ نماز میں آ چکی ہے، وہ ساری عبادتیں نماز میں آ چکی ہے۔ حکیم الاسلام فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، چوپایوں کو پیدا کیا، پہاڑوں کو بنایا، فرمایا جب انسان رکوع میں جاتا ہے تو یہ چوپایوں کی شکل ہو جاتی ہے، جب قاعدے میں بیٹھتا ہے تو یہ پہاڑوں کی شکل ہو جاتی ہے۔ فرمایا کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جس کی عبادت نماز میں نہ ہو۔ فرمایا آدمی جب ابتداء نماز پڑھتا ہے، اس کا اہتمام کرتا ہے تو وہ عقیدے کی آنکھ سے اللہ کا دیدار کرتا ہے۔ جب بار بار پڑھتا ہے تو ایک وقت آتا ہے وہ کشف کی نظر سے اللہ کا دیدار کرتا ہے، اور پھر جب مر جائے گا، انتقال ہو جائے گا تو قیامت کے دن اللہ کو اپنی آنکھوں سے اپنا اللہ کا دیدار کریں گے۔ تو نماز ہی کے ذریعے اگر ہم چاہیں کہ ہم اللہ کا دیدار کریں، ہمیں اللہ کی زیارت نصیب ہو، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نماز کا اہتمام کریں، نماز کا اہتمام کریں۔ حکیم الاسلام فرماتے ہیں کہ نماز پڑھے بغیر کوئی انسان یہ تصور کرے کہ مجھے جنت میں اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے گا، فرمایا ممکن نہیں ہے۔ اللہ کا دیدار کرنا ہو تو فرمایا دنیا کے اندر میں نمازوں کا اہتمام کرو۔ نبی علیہ السلام کی روایت ہے، بخاری شریف میں ہے، فرمایا اگر تم اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں ایک عمل بتلاؤں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من ترک صلاۃ العصر، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جس نے عصر کی نماز کو متعمداً جان بوجھ کر چھوڑ دیا، فقد حبط عملہ، فرمایا اس کا عمل غارت ہو گیا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں تم دو نمازوں کا اہتمام کرو، فجر کی نماز کا اور عصر کی نماز کا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسری نمازوں کو ہم چھوڑ دیں، یعنی دوسری نمازوں کو بھی پڑھنا ہے، لیکن ان دو نمازوں کا اہتمام زیادہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان دونوں نمازوں کے اندر میں فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے۔ جو فرشتے صبح سے فجر کی نماز سے جو آئے ہوئے ہیں، فرمایا وہ عصر کے وقت وہ چلے جائیں گے، اور عصر کے بعد جو فرشتے آتے ہیں ان کی ڈیوٹی صبح میں ختم ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دو نمازوں میں بہت زیادہ فرشتے ہوتے ہیں، اور فرماتے ہیں جو ان دو نمازوں کا اہتمام کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کو جنت میں زیارت نصیب ہوگی۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں فرماتے ہیں کہ جس نے عصر کی نماز کو چھوڑ دیا، فرمایا فقد حبط عملہ، اس کا عمل ضائع ہو گیا، اس کے تمام عمل غارت ہو گئے۔ اس کے محدثین نے بہت سارے مطالب بیان کیے، میں ایک مطلب بیان کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں جو شخص عصر کی نماز پڑھے بغیر اپنے کسی کام کے لیے چلا گیا، کسی بھی دنیاوی کاموں کوئی بھی کام اس کے لیے وہ چلا گیا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کام اور اس کام میں سے برکت ختم کر دے گا، اس میں سے برکت رہے گی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عصر کی نماز چھوڑ کر انسان کسی بھی جگہ جائے اپنے کاروبار کے لیے، دنیاوی ہو یا کچھ بھی ہو، فرمایا اس کام کے اندر میں برکت نہیں ہوگی، فقد حبط عملہ۔ تو میرے بھائیوں، اب یہاں محدثین نے ایک سوال کیا کہ جب رات کے فرشتے جب جاتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھتے ہیں صبح میں کہ جب تم گئے تھے اس وقت میرے بندے کس حالت میں تھے، اور جب تم آئے اس وقت میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ جب ہم گئے تھے
عصر کے وقت اس وقت وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب آپ صبح میں آئے تو اس وقت بھی وہ عبادت کر رہے تھے، نماز میں تھے۔ تو یہاں محدثین نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ رات کے فرشتوں سے کیوں سوال کرتے ہیں، دین کے فرشتوں سے سوال کیوں نہیں کرتے؟ اس کا جواب محدثین حضرات دیتے ہیں کہ رات کی جو اندھیری ہے وہ گناہوں کا محل ہے۔ عموماً انسان رات کی تنہائی میں اور رات کے اندھیرے میں گناہ کرتا ہے۔ دین میں تو وہ گناہوں سے تھوڑا باز آ جاتا ہے کہ لوگ دیکھیں گے، معلوم نہیں کہیں جاؤں گا تو پکڑا جاؤں گا۔ تو عام طور پر انسان گناہوں کا جب ارتکاب کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو وہ رات کے اندھیرے میں کرتا ہے۔ تو فرمایا جب فرشتے اللہ کے سامنے یہ گواہی دیتے ہیں کہ ہم گئے تب بھی وہ نماز میں تھے، اور صبح میں جب آئے تب بھی ہم وہ نماز میں تھے، گویا وہ خیر کے اوپر ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، اگر ہم نماز سے سستی، کاہلی اور غفلت کریں گے تو گویا فرشتوں کی گواہی سے بھی ہم محروم ہو گئے، فرشتوں کی گواہی سے بھی ہم محروم ہو گئے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ احیاء العلوم کے اندر میں فرماتے ہیں، فرمایا نماز اس جگہ پر ہو جہاں زیادہ متقی لوگ ہو، جہاں نیک لوگ ہو، فرمایا اس کی برکت سے اللہ تمہاری نمازوں کو بھی قبول کر لیں گے۔ اور دوسری بات امام غزالی فرماتے ہیں، اس جگہ نماز کا اہتمام کرو جہاں کثرت ہو لوگوں کی، جہاں لوگ آتے ہو۔ یہ نہ سوچو کہ کہاں جلدی نماز ہوتی ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ کہاں مصلی زیادہ ہوتے ہیں، کہاں مسجد بڑی ہے، کہاں لوگوں کا ہجوم ہے۔ فرمایا وہاں بہت سارے لوگ ہوں گے، ان میں کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی نیک اور متقی اور پارسا ہوں گے کہ اللہ ان کی برکت سے تمہاری عبادت کو بھی قبول کر لے گا۔ یہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ احیاء العلوم میں لکھتے ہیں۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، نماز بڑی عظیم الشان عبادت ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اگر اللہ نے مجھے جنت میں بھیج دیا، اور جنت میں بھیجنے کے بعد اللہ نے اگر مجھ سے سوال کیا امداد اللہ تجھے کیا چاہیے تو مانگ، تو میں اللہ سے کہوں گا اللہ دنیا میں بن دیکھے تجھے سجدہ کرتا تھا، آج تو مجھے ایک مصلی دے دے تاکہ اس کے اوپر میں سجدہ کرتا رہا اور تجھے دیکھتا رہا۔ نماز ایک عظیم الشان عبادت ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، میں نے جو آپ حضرات کے سامنے آیت پڑھی ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے وہ بے حیائیوں سے روکتی ہے، بے حیائی اور گناہوں سے روکتی ہے۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ کے خطبات چھپے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں، اس کے اندر میں ایک واقعہ لکھتے ہیں، فرمایا کہ ایک بہت بڑے مالدار رئیس گھرانہ تھا اور ان کی ایک اکلوتی بیٹی تھی۔ فرمایا ایک مرتبہ وہ رات میں سوتے وقت فرمایا وہ باتیں کر رہے تھے شوہر اور بیوی کہ ہماری ایک اکلوتی بیٹی ہے اور اللہ نے ہمیں بہت زیادہ مال و دولت دیا ہے، ہم کیوں نہ چاہیں کہ ہم کسی نیک اور متقی انسان کی تلاش کریں اور اس کے ساتھ ہم اپنی بیٹی کا نکاح کرا دیں۔ یہ دونوں میاں بیوی باتیں کر رہے تھے کہ چور اس گھر کے قریب آیا اور یہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ وہ تو چوری کرنے کی نیت سے آیا تھا اور وہ یہ سارا سن رہا تھا۔ اس نے اپنے دل سے کہا کہ اگر میں چوری کروں گا تو تھوڑا سا مال آ گیا، اور اگر نکاح ہو گیا تو سب کچھ میرے حصے میں آئے گا۔ مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو لکھتے ہیں، خطبات مسیح اللہ جو ہے چھپی ہے اس کے اندر میں ہے۔ فرمایا وہ آدمی چلا گیا، اس نے یہ بات سن لی۔ اب اس نے اس محل کے قریب، اس مالدار رئیس کے گھر کے قریب ایک مسجد تھی، اس مسجد میں کثرت کے ساتھ اس نے آنا جانا شروع کر دیا، نمازوں کا اہتمام شروع کر دیا، اور رات میں بھی وہی اعتکاف کرتا تھا اور خوب روتا تھا، خوب اس نے رونا شروع کیا۔ چند مہینے گزرے، اس رئیس کے دل میں آیا کہ یہ انسان بڑا نیک ہے، متقی ہے، اور میری ایک اکلوتی بیٹی ہے، کیوں نہ اس کے ساتھ میں خطبہ بھیجوں، اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ کروا دوں۔ فرمایا اب اس نے رشتہ بھیجا اس آدمی کے پاس۔ اب اس کا جواب دیکھو، مولانا مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرمایا اس نے دھتکار دیا کہ مجھے نہیں کرنا ہے، اس نے ٹھکرا دیا کہ مجھے یہ مال دولت نہیں چاہیے، میری نیت تو یہ تھی، اور میں نے نماز تو اسی نیت سے شروع کی تھی، اور اسی نیت سے میں نے شروع کی تھی مجھے مال و دولت مل جائے اور میرا نکاح ہو جائے، سب جائیدادیں میرے قبضے میں آ جائے، لیکن چند دنوں کی خوشی و خضوع والی عبادت نے مجھے میرے دل میں اللہ کی محبت کو ڈال دیا، اللہ کی حلاوت میرے دل میں آ گئی، اب مجھے یہ نہیں چاہیے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ یقیناً نماز بے حیائی سے روکتی ہے، اگر واقعتاً ہماری نماز بھی نماز ہو۔
ہماری نماز بھی نماز ہو. یہ نہ ہو کہ ہم نماز پڑھا کنکیوں سے ادھر دیکھے گھڑی میں دیکھے کہ کتنی منٹ ہوئی. اور عموماً ہمارا مزاج ایسا بنتا چلا گیا, جیسے ہی سلام ہوتا پھرتا ہے ہمارا دماغ اور ہمارا سر سیدھے گھڑی کے اوپر جاتا ہے کہ امام صاحب نے کتنی منٹ میں نماز پوری کی. کبھی 2 منٹ تاخیر ہو گئی تو باہر ہنگامہ. اگر نماز جیسی عبادت میں دل نہ لگے تو میرے بھائیوں, ہمارا پیدا ہونا اور اس زمین پر ہماری بقا جو ہے یہ ہمارے سب کچھ غارت ہے, بیکار ہے. اللہ نے تو فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا. نماز ایک ایسی عظیم الشان اور عظیم المرتبہ عبادت ہے کہ اس میں ڈائریکٹ کنیکشن ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. میرے بھائیوں, حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے خطبۃ حکیم الامت کے اندر میں لکھا ہے کہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے. اور اورنگزیب کے بارے میں تو آپ حضرات کو معلوم ہوگا, بڑا نیک انسان, بڑا متقی, بڑا پرہیزگار, اور علماء کے ساتھ آپ کا جو والہانہ تعلق تھا, بزرگوں کے ساتھ جو محبت, جو عقیدت تھی, وہ سب جانتے ہیں. اور انہوں نے اپنے وہ فتویٰ عالمگیری بھی انہی کی نام کی طرف منسوب ہے. انہوں نے اپنے دور کے علماء کے پاس وہ سارے مسائل اور سب کچھ جمع کروایا تھا. بہرحال اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بہو روپیہ آیا. بہو روپیہ آپ جانتے, جو نیا نیا لباس پہن کر دھوکہ دے اور انسان کے پاس سے مال لوٹ کر لے جائے, انسان کو دھوکہ دے جائے. تو ایک بہو روپیہ آیا. اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے اس کو پہچان لیا کہ آپ وہی ہے. چند دن کے بعد دوسرا لباس تبدیل کر کے آیا تو آپ نے پھر کہا تو بہو روپیہ ہے. فرمایا اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے, تو کوئی ایسا حلیہ اختیار کر اپنے آپ کو کہ میں تجھے پہچان نہ سکوں, میں تجھے بہت زیادہ مال و دولت دوں گا. میں آپ کو سنا رہا ہوں, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ بے نماز جو ہے یہ بے حیائی سے انسان کو روکتی ہے. اس کے اوپر میں آپ کو سنا رہا ہوں. فرمایا اب اس آدمی گھر گیا, اس نے اپنا لباس بزرگانہ لباس بنایا اور پہاڑ کے اوپر چلا گیا اور وہاں ایک عبادت گاہ بنائی اور وہاں وہ عبادت کرتا رہا یہاں تک کہ چند مہینے گزر گئے اور خوب روتا تھا اور لوگ اس کے پاس دعا کے لیے جاتے تھے. اورنگزیب رحمت اللہ علیہ پہلے سے تو علماء سے محبت کرتے ہی تھے, تو آپ نے جب سنا تو آپ بھی گئے اور فرمایا آپ میرے لیے دعا کر دیجئے. اورنگزیب نہ پہچان سکے کہ یہ کون آدمی ہے. جب اورنگزیب نے ان کو ہدیہ دیا تو اس نے زور سے لات مار دی کہ مجھے تمہاری دولت کی ضرورت نہیں ہے. اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے معافی مانگی, چلے آئے. چند دن کے بعد وہ آدمی آیا کہ حضرت آپ نے مجھے پہچانا؟ فرمایا نہیں, میں وہی ہوں کہ آپ پہاڑ کے اوپر آئے تھے اور میں نے مار کر آپ کی دولت کو ٹھکرا دیا تھا, اب لاؤ وہ پیسے. اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جب میں نے وعدہ کیا تو ضرور دوں گا. حکیم الامت رحمت اللہ علیہ آگے لکھتے ہیں کہ اس بہو روپیہ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور زاروں قطار رونے لگے کہ میں نے عبادت کو شروع کی تھی کہ لوگوں کو دھوکہ دوں گا اور لوگوں کے پاس سے مال بٹوروں گا, لیکن چند دنوں کی عبادت نے میرے دل میں اللہ کی مٹھاس اور حلاوت ڈال دیا. اب مجھے تمہارے روپیوں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز جو ہے وہ بے حیائی اور گناہوں سے روکتی ہے. میرے بھائیوں, نماز بھی نماز ہی ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اگر تم نماز پڑھتے رہے اور 5 وقت کی نماز پڑھتے رہے اور تمہاری نماز نے تمہیں بے حیائی اور گناہوں سے نہیں روکا, تو فرمایا اس کا الٹا ریئیکشن یہ ہوگا کہ مزید تمہیں اللہ کے قرب سے دور کر دے گی. اگر تم نماز پڑھتے رہے پھر بھی تمہاری نماز نے تمہیں گناہوں سے نہ روکا تو یہ تم اور زیادہ اللہ کے رحمت سے تم دور ہوتے جاؤ گے. میرے بھائیوں, تو نمازوں کا اہتمام کرو, نمازوں کا اہتمام کرو. اللہ سے نماز تھوڑی دیر نماز پڑھو, دل لگا کر پڑھو, اپنی حاجات اللہ سے مانگے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حدیث شریف میں, اگر تمہاری کوئی بڑی سے بڑی پریشانی ہو, چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو, اخروی اعتبار سے ہو, تم دل کے بیمار ہو, جسم کے اعتبار سے بیمار ہو, فرمایا 2 رکعت نماز پڑھو اور نماز پڑھ
پڑھ کر اللہ سے دعا کرو اور یوں کہو لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم لا تدع لی ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا دینا الا قضیتا ولا مریضا الا شفیتا ولا حاجتا من حوائج الدنیا ہی لک رضا الا قضیتها ویسرتها یا ارحم الراحمین۔ فرمایا جس نے اس کو پڑھ کر اللہ سے دعا کی اور پھر کہا باری تعالیٰ میری یہ پریشانی ہے آپ میری ضرورت کو پوری کر دیجئے، تو فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول کریں گے۔ پھر جس انسان کے پاس وہ جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کی ضرورت کو پوری کروا دے گا۔ حکیم حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیوں نماز پڑھوا کر اس طرح دعا کر اس کے پاس گیا؟ فرمایا اگر کوئی انسان کسی انسان نے تمہاری ضرورت پوری کر دی تو تمہارے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ اس نے میری ضرورت پوری کر دی۔ فرمایا حضرت ملا علی قاری فرماتے اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا پہلے 2 رکعت نماز پڑھو پھر یہ دعا کرو پھر اپنی ضرورت اللہ سے کہو، تو تمہارے دل میں یہ نہیں ہوگا کہ اس نے میری ضرورت پوری کی، بلکہ تمہارے دل میں یہ آئے گا اللہ نے میری ضرورت پوری کی، اللہ نے میری ضرورت پوری کی۔ میرے بھائیوں کون روزی سے پریشان نہیں ہے، کون گھر بار کے اعتبار سے پریشان نہیں ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھیے، اللہ سے مانگیے، اپنی مصیبتیں نماز کے ذریعے حل کروائیے۔ جب اللہ کی طرف سے نعمتیں ملے تو شکرانہ کے اوپر بھی نماز پڑھے۔ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ باہر ایک آدمی کو دیکھا، بہت ٹھنگنا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آیا، آپ نے نماز پڑھی، تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ باہر تو فوراً مسجد میں آ کر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی؟ فرمایا میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ باری تعالیٰ آپ نے مجھے اس جیسے پست قد آدمی جیسا مجھے نہیں بنایا، آپ نے مجھے صحیح کامل اور مکمل انسان بنایا۔ فرمایا اس کے اوپر میں شکر ادا کر رہا ہوں۔ 15ویں پارے کی آخری آیت ہے اور اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ آخری آیت ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے دیکھا اللہ کے رسول نے فرمایا ارے تم بہت دبلے پتلے ہو گئے اور تمہاری حالت سب بگڑی ہوئی ہے، کیا ہوا؟ فرمایا روزی کے اعتبار سے بھی پریشان ہو، گھر کے اعتبار سے بھی پریشان ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس آیت کو پڑھتے رہا کرو، بنی اسرائیل کی 15ویں پارے کی سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت۔ فرمایا اس کا ورد رکھو، اس کو پڑھتے رہو، اس کی برکت سے اللہ تمہاری پریشانی دور کر دیں گے۔ چند ہفتوں کے بعد وہ صحابی پھر اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے، اللہ کے رسول نے ان کو دور سے دیکھ کر مسکرا دیے، فرمایا لگتا ہے تمہاری حالت بہت ٹھیک ٹھاک ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول اب تو بہت اچھا مزہ ہے اب تو۔ فرمایا سب پریشانی ختم ہو گئی۔ فرمایا میں اس کو پڑھتا رہا، اللہ نے میری روزی کا بھی انتظام کر دیا، میرے گھر کا بھی انتظام کر دیا۔ تو اس آیت کا کون روزی سے پریشان نہیں ہے؟ ہر انسان پریشان ہے، تو اس آیت کا ورد رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کئی سنی باتوں کے اوپر عمل کرنے والا بنائے، نماز کا خوب اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، نماز کو جیسی عظیم الشان عبادت کو خوب اہتمام سے ادا کریں۔ میرے بھائیوں سفر میں ہو، حضر میں ہو، چاہے شادی کا پہلا دن ہو، عموماً شادی کے پہلے دن نماز معافی ہو جاتی ہے۔ نہیں میرے بھائیوں نماز سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے، نماز سے اللہ کا قرب نصیب ہوگا، اللہ کی زیارت نصیب ہوگی، نماز کے بغیر اللہ کی زیارت ناممکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کئی سنی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔